اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، دی شائننگ سٹار کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون آج چوتھے رمضان المبارک میں پھر حاضر ہوں. ناظرین، یہ جو ہمارا کوئز شو ہے، اس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے اپنے بچوں کے اندر آگاہی پیدا کرنے کے لیے پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس میں ہماری کوشش اور صحیح یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اصل ہیروز کی آگاہی فراہم کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ ان کے اصل ہیروز کون تھے، ان کے آئیڈیلز سیٹ کرنے کا ایک رجحان ہم پیدا کر رہے ہیں. ناظرین، روزانہ کراچی بھر سے مختلف اسکولز کی ٹیمیں ہمارے پاس آتی ہیں اور یہ اسی عنوان پر تیاری کر آتے ہیں بچے کے رمضان میں جو واقعات رونما ہوئے یا جو شخصیات جن کی یوم ولادت، یوم شہادت یا یوم پیدائش یا یوم وفات اس رمضان میں آتی ہے، اس حوالے سے یہ بچے تیاری کر کے آتے ہیں اور پھر ہم ان سے سوال جواب کا ایک سلسلہ کرتے ہیں. دراصل یہ ایک تربیت کا عنوان ہے کہ ہم انہیں ان آئیڈیلز کے بارے میں، ان ہیروز کے بارے میں، ان شخصیات اور واقعات کے بارے میں سکھانا، بتانا، سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں آگے زندگی گزارنے کے لیے رول ماڈلز مل سکیں. ناظرین، آج 4 رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے. پہلا عشرہ جو ہے وہ تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. رحمتوں بھرا یہ مہینہ، اور یہ پہلا عشرہ بھی رحمتوں بھرا عشرہ، رحمت والا عشرہ کہلاتا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھرپور جو ہے وہ رحمتوں کا تقاضا کریں، رحمتوں کی درخواست ہو اور اللہ کی رحمتوں کو بانٹنے والے اور سمیٹنے والے بن جائیں. اس کے لیے مخصوص اعمال بتائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، دعائیں ہیں، استغفار ہیں، مناجات ہیں، وہ ہم سارے بھرپور انداز سے کریں تاکہ پیچھے جو سال ہم سے گزر چکا، کچھ ہم سے جو لغزشیں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ سرزد ہو گئے، ان سب کا یہاں کفارہ ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اور وہ اس مہینے میں تو ایک اسپیشل پیکج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کے بدلے 70 گنا جو ہے نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرائض کے برابر مل رہا ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر مل رہا ہوتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں آج کے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا. آج میرے پاس یہاں پر پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے کراچی ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں. بڑی خدمات ہیں، بہت پیاری شخصیت ہیں، بڑا جذبہ، ولولہ اور بہت زیادہ صحیح کے ساتھ، کوشش کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور ان کی انرجی نظر آتی ہے ہر جگہ پہ. پیس کے لیے بڑی خدمات ہیں. سر فضل وہاب صاحب یہاں پر موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں. آپ کی بڑی خدمات ہیں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی اس حوالے سے پھر آگے. ان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، میرے دوست سر نعیم، جو کہ اپنا ایک بہترین ادارہ لے کر چل رہے ہیں، ہمارے پیس کے ذمہ دار ہیں اور بچوں کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، بڑی کوشش ہے، تربیت پر بہت کام کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، بات ہوگی آپ سے. ان کے ساتھ ساتھ میرے دوست، میرے بھائی اپنے اسکول کو لے کر، سر آپ اپنا نام بتائیے گا مجھے. لطیف الرحمان سر یہاں تشریف فرمائیں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ کوشش ان کی رہتی ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس پر ان کی بھی جو ہمارے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، میرے دوست بیٹھے ہیں، سر عبدالجبار صاحب، اور کسی تعارف کا محتاج نہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی بچوں کے حوالے سے اور سوشل ورک کے حوالے سے. تو انشاءاللہ سر تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں حضرات کا بھی آپ تشریف لائے، گفتگو ہوگی. پہلے اسکول کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. آج جو کراچی سے مختلف ٹیمیں آئی ہیں ان میں پہلا اسکول میرے پاس ہے. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں. ہم قدم ماڈل اسکول. ہم قدم ماڈل اسکول کہاں ہے بیٹا؟ میٹرویل میں ہے. اور آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر نعیم اور سر عبدالجبار. بہت زبردست، بہت اچھا ادارہ، بہت زبردست. آپ کے پرنسپلز بڑی خدمات ہیں. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتائیں. اے ایس کڈز اکیڈمی. اے ایس کڈز اکیڈمی کہاں ہے؟ مومن آباد مجاہد کالونی. مومن آباد ٹاؤن میں ہے. آج آپ وہاں سے آئے ہیں. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر فضل وہاب. سر فضل وہاب، ماشاءاللہ بڑی زبردست خدمات. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. برائٹ ویژن انگلش اسکول. ذرا زور سے، اونچی آواز میں، مائک میں. دی برائٹ ویژن اسکول. دی برائٹ ویژن اسکول کہاں ہے؟ لانڈی. لانڈی میں. آپ لانڈی سے تشریف لائیں. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر رحیم گل. سر رحیم گل، ماشاءاللہ جی ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی پیس کے لیے. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میرے ساتھ روزانہ کی طرح ابو بکر موجود ہیں اور ہمارے لیے روزانہ یہ بڑی سروسز کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں پروگرام میں. اور میں آڈینس سے کہوں گا ذرا ثبوت دیں جاگنے کا. ابو بکر کے لیے کلیپنگ کریں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ آپ کے پاس یہاں پر پروگرام میں موجود ہیں. سوال نامے تقسیم کر دیے ہیں ٹیمز کے درمیان. آپ نے اپنی مرضی سے اپنا سوال نامہ چوز کیا ہے. اسے اوپن مت کیجیے گا، میں جب آپ سے یہ لوں گا پھر اسے اوپن کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلی ٹیم ہم قدم ماڈل اسکول سے، ان کا سوال نامہ میرے پاس آ چکا. بیٹا ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ میں آپ سے 5 سوالات پہلے راؤنڈ میں کروں گا. ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہوں گے، غلط جواب کے کوئی نمبر نہیں کٹیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں. دوسرا راؤنڈ آپ کا ہوگا 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر، جو فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے.
اس میں آپ نے حاضر دماغی کا ثبوت دینا ہے. صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے +5 اور غلط جواب پر آپ کو ملیں گے -5. ٹھیک ہے, اس لیے غلط جواب نہیں دینا ہے. اگر جواب نہ آئے تو پاس کر دیجئے گا, پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, لیکن غلط جواب دیں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. ججز کی طرف میں آؤں گا, 15 سیکنڈز کا سب نے خیال رکھنا ہے, اور سر عبدالجبار جو ہے ان کو یہ ذمہ داری دی ہم نے 15 سیکنڈز کی. سر 15 پر بھی گناہ سزا آپ کی ہے, سر 15 پر بھی گناہ سزا آپ کی ہے. ہم بریو ذمہ, میں تو نیچے دیکھ کر لگاؤں اور آپ جانے اور آپ کا کام جانے. سر ٹھیک ہے سر جی بیٹا, آپ ایزی ہیں, ریلیکس ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا, بالکل سوچ کے تسلی سے جواب دینے. ٹھیک ہے, پہلا سوال میرا بیٹا آپ سے یہ ہے, کیونکہ رمضان سے متعلق شخصیات اور واقعات کا ذکر ہم کر رہے ہیں, تو اس میں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس ام المومنین کے ہاں اترا کرتی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, درست جواب ہے جی. کلیپنگ کریں, اچھے سے کلیپنگ کریں گے نا تو حوصلہ افزائی ہوگی. ذرا تالیاں بجا کے دکھائیں, بجا سکتے ہیں آپ لوگ؟ بجا سکتے ہیں, بجا سکتے ہیں. یہ جیب میں رکھیں اور تالیاں بجائیں ذرا, تاکہ پتہ لگے کہ بھائی آپ کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی یہاں پر ہو رہی ہے. زبردست. ام المومنین, ام المومنین کا مطلب بیٹا آپ کو معلوم ہے؟ ام امت کی ماں, امت کی ماں, امت کی ماں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی ماں ہیں, ہماری والدہ ہیں, ہماری ماں ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہیں, اور آپ علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. اور یہ ایک اعزاز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو کہ اور کسی خاتون یا اور کسی زوجہ کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ وہی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اترا کرتی تھی آپ علیہ السلام پر. یہ ایک اعزاز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بہت سارے اعزازات میں سے. بالکل جواب درست ہے آپ کا. دوسرا سوال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کن خاتون سے ہوا اور کس عمر میں ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال. درست جواب ہے جی, بہت اچھے, تالیاں بجائیں. زبردست زبردست. یہ پہلا نکاح تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا, آپ علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی, اور پھر جب 40 برس کی عمر میں نبی علیہ السلام کو وحی ملتی ہے تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل جواب درست ہے. یہ ام المومنین ہیں, امت کی مائیں ہیں, اور یہ بھی ان خواتین کا اعزاز ہے کہ قیامت تک یہ آنے والے مسلمانوں کی مائیں کہلائیں گی, اور ان کا احترام اور ادب ہم پر لازم اور فرض ہے, اپنی ماؤں سے بھی زیادہ. اچھا, یہ بات یہاں ایک نوٹ کرنے کی ہے سر, میرے بچے بھی سنیں, آپ بھی سنیں, بڑے پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کی امی کے بارے میں آپ کو بتایا آپ کے ابو نے کہ یہ آپ کی امی ہیں, یہ آپ کی والدہ ہیں. آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے. آپ کے دادا نے بتایا, دادی نے بتایا, ابو نے بتایا کہ یہ آپ کی امی ہے, جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ تو ان کے کہنے پر ان کو امی کہتے ہیں, وہ آپ کی امی ہیں, لیکن قرآن نے ام المومنین کو آپ کی ماں, یعنی مائیں ان کو قرآن نے بتایا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی مائیں ہیں, تو یہ سند اور پوری وثوق کے ساتھ بات ہو گئی کہ یہ امت کی مائیں ہیں. اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دین پر بڑا احسان ہے. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی لاڈلی, اس طرح آپ علیہ السلام کی ازواج ساری کی ساری ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو یہ ایک نقطہ. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں بیٹا, 10 نمبر آپ کے, 20 پوائنٹس آپ کے ہیں. تیسرا سوال آپ سے ہے, غزوہ موطا کے موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ بن ولید کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ 9 تلواریں. 9 تلواریں ٹوٹیں جی, جو درست جواب ہے. یہ اتنے بہادر تھے اور اتنے جری تھے کہ انہیں یہ تلواریں ٹوٹنا, آپ سمجھتے لوہے کی تلوار بنی ہوتی ہے, کوئی لکڑی کی پلاسٹک کی تو نہیں ہوتی. وہ تلوار لے کر یہ میدان میں ہوتے تھے, اور اتنے بہادر تھے اور اتنے زوراور تھے کہ یہ جب حملے کرتے تھے تو تلواروں پر حملے کرتے تھے. اگلوں کی تلواریں بھی ٹوٹتی تھیں, ان کی تلواریں بھی ٹوٹتی تھیں, اور ایک ہی جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. اس کا مطلب انہوں نے دین کے لیے کتنی خدمات انجام دی. نبی اسلام کے سارے صحابہ آسمان پر چمکتے ستارے اور ہمارے لیے جو ہے باعث رہنمائی ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے حوالے سے سوال. تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ ہوتا ہے, یعنی تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے. اسی طرح 5 ترویحہ کے مجموعے کو تراویح کہا جاتا ہے. درست جواب ہے جی, زبردست. اب آپ کو پتہ لگا تراویح کسے کہتے ہیں, تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا. ہمارے دین کے یہ جو شاعر ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نا, ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں, اور اس بیٹھنے کو ذرا صبر کرنے کو جس میں ہم دعا پڑھتے ہیں اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور پھر اس ترویحہ کا مجموعہ وہ تراویح ہو جاتا ہے. تو یہ 20 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں یہ بیٹا زبردست, بہت اچھے. چاروں جوابات آپ کے زبردست درست ہیں.
5واں سوال آپ سے میرا، آخری سوال اس راؤنڈ کا، جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اقرا پڑھو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. میں پڑھنے والا نہیں ہوں. درست جواب. ہمارے نبی علیہ السلام امی تھے. آپ علیہ السلام کے پاس یہ دنیاوی تعلیم لکھنے پڑھنے کی نہیں تھی. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام امی تھے، نبی امی، اور آپ علیہ السلام کو براہ راست جو علم نصیب ہوا تھا، علم جو عطا ہوا تھا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا تھا. دنیا میں انہوں نے کوئی اس طرح پڑھنا اور لکھنا یہ نہیں سیکھا تھا. سارے کا سارا علم اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عطا ہوا تھا. بالکل 5 جوابات درست ہیں جی. بہت زبردست مقابلہ، اور ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے، سزا اور جزا کے فیصلے کی طرف. سر عبد الجبار صاحب 15 سیکنڈ کا ٹائم سیٹ کیجئے. آپ کی بیل پر میں شروع کروں گا اور بیل پر میں آف کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک ہاتھ جو ہے وہ نظر رکھیں اس پر اور ہاتھ رکھیں بیل پر. جی بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ مائک کے قریب ہو کر جواب دینا ہے. کس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ روزے کا. درست. حضرت محسن رضی اللہ عنہ کب وفات پائی؟ 15 رمضان المبارک. بچپن میں. وفات کے وقت حضرت خالد بن ولید سے ان کی عمر کیا تھی؟ 60 سال. درست. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا سر تن سے جدا کیا. درست جواب ہے. 4 سوالات میں نے کیے، ان میں سے 4 کے جوابات انہوں نے دیے. ایک سوال جو پہلا انہوں نے غلط دیا، پھر اس کو دوبارہ صحیح کیا. یہ ججز کے اوپر ہے کہ وہ اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، یا جو پہلا جواب آیا کیونکہ وہ غلط تھا اور دوسرا جواب فوراً بچوں نے دے دیا وہ بالکل صحیح تھا. تو میں تو وہ والا جج ہوں، میں کہتا ہوں سب صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ججز کا ایک اصول ہے، وہ دیکھیں گے. 4 سوالات آئے ہیں سر، اور اگر آپ چاروں کو صحیح تسلیم کرتے ہیں تو یہ 20 نمبر ہے. اگر آپ ججز دونوں فیصلہ کر کے اگر ایک کو غلط تسلیم کرتے ہیں تو پھر 20 نمبر میں سے ان کے 5 نمبر 15 نمبر میں سے ان کے 5 نمبر اور کٹ جائیں گے. جی یہی فیصلہ ہم ججز پر چھوڑتے ہیں ہمیشہ سے کہ جی 15 ان کے 20 نمبر بنتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک جواب کو غلط لیں تو پھر ان کے 15 نمبر بنتے ہیں. یہ ججز آپ بعد میں فیصلہ کر لیجئے گا، ابھی اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. 4 جوابات آپ کے ہیں بیٹا. کلیپنگ کریں ان کے لیے، بہت زبردست. اچھا ریپڈ فائر میں یہ فمبل ہوتے ہیں، تھوڑا سا تیاری بڑی زبردست ہوتی ہے ان کی، اور بچے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے. کیپ اٹ اپ، ویری ویل ڈن. فیصلہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو 10 نمبر ملتے ہیں یا 20 نمبر. اگر سوال غلط تسلیم ہوا تو پھر 10 نمبر ہوں گے، اور اگر جواب صحیح تسلیم ہوا تو 20 نمبر ہوں گے. میری طرف سے 20 پورے ہیں. کلیپنگ کریں ان کے لیے، بہت زبردست تیاری کی ہے. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام آپ نے بتایا، اپنا نام نہیں بتایا آپ نے. ام ہانی. ام ہانی. آپ نے؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ. آپ نے بیٹا اپنا نام نہیں بتایا تھا. ماہنور خان. ماہنور خان. مدیحہ حبیب. مدیحہ حبیب. زبردست. اچھا یہ آپ اے ایس کٹ سے آئے ہیں بیٹا؟ کوئی گھبراہٹ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ایزی ہے؟ پکی بات ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پہلا سوال آپ سے پوچھیں. چلے جی پہلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ رحلت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس ام المومنین کی گود ام میں؟ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ. درست جواب ہے جی. زبردست، بہت اچھے. دیکھیں یہ اعزازات ہیں. یہ ام المومنین امت کی مائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات ہیں، اور ان اعزازات میں سے یہ ایک اعزاز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمام ازواج کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لائے تھے. آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وقت دن طے تھے کہ کون سی زوجہ کے گھر میں کس دن رہیں گے. تو جب بیماری کی حالت میں تمام ازواج سے یہ خود درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں رہوں، تو تمام ازواج نے اجازت دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لائے اور وہیں پر اپنے آخری ایام گزارے. آخری وقت میں نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں. کتنا عظیم رتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پھر اسی حجرے میں آپ علیہ السلام آج تک آرام فرمائے. اپنی مرضی سے خواہش سے وہاں گئے تھے، اور پھر آج تک نبی اسلام کا جو روزہ مبارک ہے جب مدینہ جاتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں نبی علیہ السلام آج بھی مدفون ہے، اور وہ جو روزہ مبارک ہے اور وہ ہے جنت کا ٹکڑا. کیا ہے وہ؟ جنت کا ٹکڑا. کیونکہ آپ علیہ السلام جہاں موجود ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کا ٹکڑا. ریاض الجنہ.
ریاض یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. یہ آپ کو پتہ نا کتنے اعزاز کی بات ہے, یہ کتنے بڑے درجے ہیں ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے. دوسرا سوال بیٹا آپ کا پہلا جواب بالکل درست ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ اعزاز جو کسی اور خاتون کو حاصل نہیں تھا. سیدہ خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی جن پر اسلام کی حقیقت روشن ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی. کیا بات ہے جی, زبردست. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ہماری بیٹیاں اتنے حوصلے سے جواب دیتی ہیں تو اور اچھا لگتا ہے, اور مزہ آتا ہے جب ہماری بیٹیاں جو ہے نا اتنے حوصلے کے ساتھ جواب دیتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کی تربیت اور پرورش اور ان سے محبت نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور باقی صاحبزادیوں سے. بیٹا بالکل جواب درست ہے, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے, اور اس اعزاز کے ساتھ ساتھ بڑا احسان ہے امت کے اوپر. نبی علیہ السلام جب آئے, وہی پہلی وہی جب نازل ہوئی, آپ علیہ السلام جب گھر آئے تو بڑے پریشان تھے, بڑے جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر بڑا پریشر تھا, بڑی پریشانی تھی. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھارس بنی تھی, یعنی بیویوں کے لیے بھی ایک تربیت کا عنوان ہے. وہ ڈھارس بنی, حوصلہ دیا, تسلی دی, اور پھر فرمایا کہ آپ پر اگر وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو یہ پہلی گواہی اور پہلی تصدیق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ پہلا اعزاز تھا, پہلی مسلمان تھی, اور کسی کو یہ اعزاز اب حاصل ہو نہیں سکتا. بالکل جواب درست, آپ کے دونوں جوابات درست ہیں. یہ سارے عنوان بیٹا آپ کی تربیت کے لیے, انہیں سیکھیں, انہیں سمجھیں اور ان شخصیات کو پڑھ کے اپنی زندگی گزاریں. تیسرا سوال, جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, اچھا جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, جب وہ گھر پر آئے, نبی علیہ السلام کے گھر پر آئے تو بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی صاحبزادی تھی جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی, ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ام المومنین ہے. تو یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی, اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جب نبی علیہ السلام کے گھر پہ تشریف لائے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے, یعنی اپنی سگی بیٹی نے جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی, کیا طرز عمل اختیار کیا؟ انہوں نے بستر لپیٹ دیا اور کیا کہا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مشرک اور ناپاک اس پر بیٹھے. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست زبردست. اب دیکھیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں باقی سب کچھ ختم, پھر باقی سب ختم, یعنی اپنے سگے والد کو, وہ اس وقت تک دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, تو اپنے سگے والد کو اب نبی محترم اپنے شوہر کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے رہی. حالانکہ والد ہوتے ہیں, ان سے محبت ہوتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ نے باقی سب کچھ بھلا دینا ہے, پھر اور کسی کی محبت دل میں نہ رہے, پھر بڑائی صرف نبی کی رہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے پھر جو بڑائیاں جس انداز سے بتائی ہیں والد کے لیے, والدہ کے لیے, استاد کے لیے, بڑوں کے لیے, چھوٹوں کے لیے, وہ پھر اس انداز سے ہماری آپ کی زندگی میں رہیں. یہ سیکھنے کی باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا درجہ کیا ہے, کہ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو اپنے والد کو بیٹھنے نہیں دیا, اور کہا کہ میں آپ کو اپنے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی. چاروں جوابات آپ کے, 3 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غزوہ بدر میں اسلام کے شدید ترین دشمن امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال کی نشاندہی پر انصار نے قتل کیا. انصار نے قتل کیا, درست جواب ہے جی, بالکل درست ہے. اچھا یہاں مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ انصار کون ہے؟ انصار نے قتل کیا, انصار کون ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے آڈینس میں سے کوئی بتا دے؟ مدینہ میں جو پہلے سے رہنے والے تھے. مدینہ میں جو پہلے سے لوگ رہتے تھے انہیں انصار کہتے ہیں, اور انصار کی بڑی شان ہے, ان کا دین اسلام پر بڑا احسان ہے. جب آپ علیہ السلام کو مکہ میں قریش نے, کفار نے بڑا تنگ کیا, پریشان کیا, تو آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما گئے, اور مدینہ میں انصار نے, یعنی انصاروں نے کہا گیا جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے, اور یہاں جو مکہ سے لوگ گئے تھے انہیں مہاجرین کہا گیا تھا. ان مہاجرین کو پھر انصار نے جو ہے وہ ویلکم کیا تھا, اور اس خوبصورت انداز سے ویلکم کیا تھا کہ تاریخ میں وہ آج تک زندہ ہے وہ مثالیں, کہ اپنے گھر آدھے بانٹ کر دے دیے, اپنے مال آدھے بانٹ کر دے دیے, یہاں تک کہ اگر کسی صحابی, انصار صحابی کی 2 بیویاں تھیں, 2 شادیاں تھیں, تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کروایا کہ یہ وہاں سے لٹے پٹے آئے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو انصار کا یہ ایک احسان, انصار صحابہ. اور پھر جب غزوہ بدر بھی ہوا تھا, اور اس وقت صرف 313 جو ہے مسلمان صحابی تھے, اور وہاں ایک بڑا لشکر تھا, تو جب کفار نے للکارا تھا تو انصار اٹھ کر کھڑے ہوئے, یعنی مہاجرین کو نہیں کھڑے ہونے دیا, انصار اٹھ کر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ سب سے پہلے ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو آپ علیہ السلام پھر, لیکن وہاں سے مکہ والوں نے انکار کیا, نہیں ہم انصار سے نہیں مہاجرین سے مقابلہ کریں گے. تو بیٹا یہ چیزیں سیکھنے اور دیکھنے کی ہیں, سمجھنے کی ہیں. چاروں جوابات بالکل درست. 5واں سوال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بزرگ فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. درست جواب ہے جی, حضرت جبرائیل علیہ السلام.
वही लेकर आते थे। बहुत जबरदस्त, 5 जवाब आपके दुरुस्त हैं। 50 मार्क्स का राउंड मुकम्मल हुआ। रैपिड फायर मेरा बेटा, आपने माइक के करीब होकर जवाब देना है, गलत जवाब नहीं देना है और पास करना है अगर जवाब ना आए। जजेस रेडी हो, आप रेडी हो तो मैं रेडी हूं। रोजा किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? सन 2 हिजरी। दुरुस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कितनी हदीस मरवी हैं? 18। दुरुस्त। उम्मुल मोमिनीन से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? हज़रत उम्मे रुमान। दुरुस्त। पहली वही में कुल कितनी आयत थी? 5। दुरुस्त। पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940। करारदाद। चलो 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं जी, जबरदस्त। बहुत अच्छा मुकाबला जी, बहुत अच्छा मुकाबला। ये मेरी बेटियां बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके आई थी और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला। वेल डन, कीप इट अप बेटा। नाज़रीन, 2 टीमों से सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल होता है। बाकी 2 टीमों की तरफ बढ़ने से पहले हम चलते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर दी शाइनिंग स्टार क्विज कंपटीशन लेकर हाजिर। 2 टीमें सवाल जवाब के सिलसिले से मरहले से गुजर चुकी। बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ, देखते हैं उनकी कैसी तैयारी है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था, बहुत अच्छी तैयारी थी। तीसरी टीम की तरफ बढ़ने से पहले बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। हनीफुल्ला। माइक के करीब होकर ऊंची आवाज़ में। हनीफुल्ला। हनीफुल्ला। बेटा आप अपना नाम, माइक अपने पास कर लें, घुमाएं ऐसे। मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब। आप दोनों परेशान लग रहे हैं। मेरी बेटियों ने देखो कितना ज़बरदस्त मुकाबला किया है, कितनी कॉन्फिडेंट आवाज़ थी। तो थोड़ा सा पता तो चले यार, तुम लोग भी बेटे आ गए हो हमारे, तो क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, माइक के करीब होकर और माइक अपनी तरफ करके ऊंची आवाज़ में मेरा बेटा जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल आपसे ये है कि रहलत के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक किसने पेश फरमाई थी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब है जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब ये तसलसल चल रहा है, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आखिरी मराहिल हैं, तो उस आप अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं तो उस वक्त के ये मराहिल हैं कि जब आपने पहले सवाल में देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो आखिरी आरामगाह भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला का घर था और फिर उसके बाद आखिरी वक्त में चेहरा मुबारक भी नबी अलैहिस्सलाम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की गोद मुबारक में था। और आखिरी वक्त में जो मिसवाक, जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ोफ़ की वजह से, बीमारी में कमज़ोरी की वजह से मिसवाक का इशारा किया, मिसवाक मांगी, तो कमज़ोरी की वजह से मिसवाक चबा नहीं पा रहे थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने मिसवाक ली और फिर अपने दांतों से उसको चबाया और फिर उसके बाद वो मिसवाक नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जो है वो दंदान मुबारक पर ली, यानी कि आखिरी दहन जो है नबी अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक में वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का, और मिसवाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के चबाई हुई मिसवाक आप अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल की थी। ये एज़ाज़ हैं उन शख्सियात के कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक लम्हा गुजारने वालों की भी बड़ी हैसियत और कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताई, सिखाई कुरान में। तो जो शख्सियात इतना ज़्यादा करीब नबी अलैहिस्सलाम के रहीं और जो इतना ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनका वक्त गुजरा, वो हमारे लिए कितने काबिल कदर और कितने काबिल एहतराम है, ये चीज़ें सीखने की हैं। दूसरा सवाल बेटा आपसे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़माना जालियत के दौर में किस लक़ब से पुकारा जाता था? ज़माने जाहिलियत में इन्हें ताहिरा कहा जाता था। जवाब दुरुस्त है जी, ताहिरा कहा जाता था। यानी किरदार की बुलंदी इतनी ज़्यादा थी कि उस वक्त इस्लाम नहीं भी लाई हुई थी, क्योंकि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नहीं किया था, उस वक्त में भी उन्हें ताहिरा कहा जाता था। यानी इतना बुलंद किरदार शख्सियत थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है बेटा। तीसरा सवाल आपसे, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी का नाम बताएं जो उम्मुल मोमिनीन है। उम्मे हबीबा। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला, अभी जिक्र भी हुआ था, ये अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन हैं। तो ये एज़ाज़ भी इन्हें मिलता है, ये उम्मुल मोमिनीन है। और यही जो अभी एक वाक़या भी गुजरा कि अपने वालिद को भी इन्होंने बिस्तर पर नहीं बैठने दिया नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। चौथा सवाल बेटा आपसे ये है, क्या ग़ज़वा बदर में उतरने वाले फरिश्तों का जिक्र कुरान मजीद में है? अगर है तो शायद का तर्जुमा। जी हाँ, सूरत तौबा आयत नंबर 26 में उसका इरशाद है, तर्जुमा जी, और ऐसी लश्कर अल्लाह ताला ने उतारा जिनको तुम नहीं देखते थे। दो जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आला।
غزوہ بدر مسلمانوں کی شاندار کامیابی کا ایک ایسا واقعہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور یہ کفار کے اوپر ایک لرزہ طاری کرتا ہے کہ دراصل مسلمانوں کے ساتھ اللہ کھڑے ہیں، اللہ موجود ہے۔ اگر مسلمان اپنے اقدار پر رہیں گے، نبی علیہ السلام کی تربیت پر زندگی گزاریں گے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، آپ علیہ السلام نے جو نظام بتایا اس کے مطابق زندگی جو بسر کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ کفار کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا پیغام قرآن میں قیامت تک زندہ رہے گا کہ اتنی چھوٹی سی تعداد کو اللہ نے، کیونکہ نبی کے صحابی تھے اور نبی کے طریقے پر تھے، نبی کے ماننے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح دی۔ اور یہ سورہ توبہ میں اللہ نے اس کا ذکر کر کے اسے قیامت تک زندہ رکھا اس واقعے کو۔ 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال 6 ماہ۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اچھا، بہت اچھے۔ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو نبوت کا جو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ویسے تو یہ دنیا ہی نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی اور نبی علیہ السلام کے لیے تخلیق کی گئی، لیکن اعلان نبوت آپ علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد 40 سال کے بعد کیا۔ 5واں جواب بالکل درست ہے۔ زبردست مقابلہ سر، بہت ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے اور بچوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، زبردست۔ ریپڈ فائر کے لیے سر 15.25 پر بھی گناہ ہے، 15.25 پر بھی گناہ ہے سر، یہ یاد رکھیے گا سر، آپ کو میں بار بار پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے، سحری کھانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے کیا لگتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ غلط۔ پہلی وحی کا نزول کس اسلامی ماہ میں ہوا؟ رمضان مبارک میں۔ درست۔ زمین پر گرنے کے بعد ابو جہل کا کام تمام کس نے کیا؟ درست۔ قرآن پاکستان لاہور میں اگر جواب دے سکتے ہو تو میرا سوال پورا نہیں ہوا، 4 سوالات میں نے آپ سے کیے، ایک کا جواب آپ نے غلط دیا، 3 کے جوابات آپ نے ٹھیک دیے تو 15 نمبر ہوئے، ایک کا جواب آپ نے غلط دیا تو 1 مائنس ہو کر 10 نمبر رہ گئے۔ ٹھیک ہے جی، ریپڈ فائر میں آپ کے 10 نمبر ہوئے۔ ایک سوال کا جواب آپ غلط ہے کہ بیٹا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، خالو لگتے تھے۔ ابھی آپ تیسرا سوال بھی آپ نے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیا، آپ نے جواب دیا، بڑا ہلکی آواز آئی، میں نے آپ سے کہا تھا مائک میں جواب دیا، آپ نے مائک اتنا اونچا رکھا ہے، فوراً مائک کو اپنے قریب کرنا تھا، لیکن کیونکہ جواب آپ نے درست دیا تو ہم نے اسے تسلیم کیا۔ تو اس راؤنڈ میں ان کے 10 نمبر بنتے ہیں سر، ایسے ہی ہے، کیونکہ 4 سوالات تھے، 3 آپ نے جواب صحیح دیے، 15 ہوئے، 1 غلط دینے کی وجہ سے 5 اور کڑا بیٹھے۔ ٹھیک ہے، تو ریپڈ فائر کا سلسلہ مکمل ہوا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ زبردست مقابلہ، زبردست تیاری، بچوں کے لیے کلیپنگ کریں اور بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ مقابلہ بڑا زبردست ہوا ہے، رزلٹ دیکھنا مت بھولیے، اگر کہیں مت جائے گا، ہم ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ زبردست مقابلہ ہوا، بہت اچھی تیاری کے ساتھ بچے آئے اور رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کا ذکر ہوا، ساتھ ساتھ تربیتی حوالے سے گفتگو بھی ہوتی رہی کہ بچوں کو پتہ لگے کہ دراصل ہمارے اصل ہیروز کون ہے اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کو پڑھنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا باعث ہے۔ ناظرین جب تک ججز رزلٹ تیار کریں گے، آپ کے سامنے روزانہ میں یہاں پر اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں، جس میں ہم رحماء بینہم کے عنوان سے گزر چکے، پیکر عشق و وفا کے عنوان سے گزر چکے، اور اب ہم گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کے عنوان سے آپ کے سامنے روزانہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ سے کہا، یہ ہماری بات ہو چکی، کہہ چکا میں کہ گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کے عنوان سے جب میں کوئی واقعات لے کر آؤں گا، اس میں آپ علیہ السلام کی جو تربیت کے حوالے سے معاملات ہوئے، جو اخلاق کے، جو اقدار کے، جو آپ علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے جن لوگوں نے اس کو فالو کیا، آپ علیہ السلام کا اپنا اخلاق کیا تھا، کردار کس انداز سے تھا، سیرت کی ترتیب کیا تھی، اور پھر کس انداز سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو لیا، یہ آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک یہ عنوان رکھتا چلوں کہ میری اور آپ کی جو کامیابی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، وہ صرف اور صرف اس صورت میں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے فالو کریں جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فالو کیا تھا، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے، ان کی کامیابی اس چیز کی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مکمل طریقے سے فالو کیا، آپ علیہ السلام کی باتوں کو سیکھا، طریقے کو دیکھا، اور پھر اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس انداز میں ڈھال دیا، اور اسی طریقے سے ہر چیز کو
पसंद किया जिस चीज़ को नबी अलैहिस्सलाम पसंद करते थे, हर उस चीज़ से नफ़रत थी, हर वो चीज़ नापसंद थी जिसको नबी अलैहिस्सलाम नापसंद फरमाया करते थे। तरीका और अंदाज़ इस किस्म का था कि आप अलैहिस्सलाम जिस अंदाज से चलते थे तो वो उस अंदाज से चलते थे, आप अलैहिस्सलाम जिस अंदाज से बैठते थे वो उस अंदाज से बैठते थे। फॉलो इतना ज़बरदस्त किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो इतना पसंद थे सहाबा कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उनका दिफा फरमाया करते थे। अक्सर जगहों पर ये आयात मौजूद हैं। इसमें मैं इस फॉलोशिप में एक छोटा सा वाक़या आपके सामने जिक्र आज ये करूँगा कि जब मदीना की तरफ हिजरत की जा रही थी, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर रात को जाते हैं। रात का वक्त है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर दस्तक होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के पहर में आकर दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि सामने उनके महबूब नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त, इस रात को, इस पहर आप मेरे घर, आप हुक्म फरमाते, याद फरमाते, गुलाम को भेज देते, मैं सर के बल दौड़ा आता, मैं फौरन हाजिर होता आपकी खिदमत में। आप अलैहिस्सलाम ने क्यों ज़हमत फरमाई, इस पहर आप मेरे घर क्यों आए, आपको तकलीफ हुई? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, अब ये मोहब्बत थी, ताल्लुक था, इश्क था, जितना नबी अलैहिस्सलाम को था उतना जितना अबू बकर को आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार था, तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा शफ़क़त थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम्हें पैगाम भिजवाता तो तुम नंगे पैर दौड़े आते, सर के बल चले आते, लेकिन आज मैं आया नहीं हूं। बेटा सुने, ये बात सुने, आज मैं आया नहीं हूं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है, मुझे हुक्म यह हुआ है कि मैंने मक्का से मदीना हिजरत करनी है और ये कहा गया है कि अबू बकर को साथ लो और मदीना की तरफ हिजरत करो। ये कितना बड़ा एजाज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कि आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं आज आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है कि अबू बकर की तरफ, अबू बकर को साथ लेकर मदीना जाया जाए। इतनी शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की के सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। वो किस वजह से थी कि नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, अपना सब कुछ वार बैठे थे, तो अल्लाह ने फिर एजाज़ दिया। और फिर वहाँ से ये दोनों साथी रुखसत होते हैं और बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे साथ ले जाना है, हुक्म अल्लाह का है, नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है, तो अपने घर किसी से पूछते भी नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़ते हैं। ये भी नहीं पूछते कि कहाँ जाना है, इस वक्त जाएंगे, क्या होगा, दुश्मन बहुत हैं, खतरा है, नहीं। जब महबूब ने कह दिया तो सफ़र शुरू हो पड़ा। अब जब ये सफ़र कर रहे हैं तो अब एक मकाम पर पहुँचते हैं, तो उस वक्त मदीना की बस्ती के करीब जब ये पहुँचते हैं, बहुत सारे बीच में वाक़यात हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम जिक्र करते रहेंगे। मदीना की बस्ती के करीब जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक जगह ये ठहरते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को उस वक्त बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ नहीं था, क्योंकि आजकल की तरह कोई कैमरा और वीडियोस वगैरह तो होती नहीं थी। तो दूसरे शहर के बस्ती के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को देखा हुआ तो नहीं था, सुना हुआ था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और मक्का से हिजरत कर चुके हैं और हमारे पास आएंगे। तो लोग कुछ जो रास्ते में मिलते थे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों पर इतनी ढाल दी थी कि जब आप अलैहिस्सलाम जिस अंदाज में चलते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उसी अंदाज में चलते थे। आप अलैहिस्सलाम जिस अंदाज में बैठते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस अंदाज में बैठते थे। आप अलैहिस्सलाम का जैसा लिबास होता था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का वैसा लिबास होता था। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम जब इमामा मुबारक बांधते थे और उस इमामे में जितने बल आप अलैहिस्सलाम डालते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उतने बल इमामे में डालते थे। ये अंदाज था तकलीद का, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का और फॉलो करने का। और फिर एक पेज जो कहते हैं इमामे के, जिनको बलों को पेज कहते हैं, तो एक पेज आप अलैहिस्सलाम जो ढीला रखते थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो पेज भी ढीला रखते थे, इमामे का वो बल भी ढीला रखते थे। तो इतनी मुशाबियत थी, तो बहुत सारे लोग जो जानते नहीं थे उनको वो मुगालता कर जाते थे। वो नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मौजूद थे तो वो आकर बहुत सारे लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले मुसाफा कर देते थे और फिर बाद में नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफा करते थे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये चीज़ भी नागवार गुजरी कि मेरे आका मौजूद हैं और कोई आकर पहले मुझसे मुसाफा करे, कोई पहले मुझसे हाथ मिलाए। तो ये जाहिर करने के लिए कि ये मेरे आका है और मैं इनका गुलाम हूं, उठे, अपना इमामा लिया और नबी अलैहिस्सलाम के सर पर धूप लग रही थी तो चादर मुबारक लेकर खड़े हो गए। पीछे से आप अलैहिस्सलाम सामने बैठे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे चादर मुबारक सर पर तान कर खड़े हो गए, ताकि आने वालों को पता चले कि ये आका है और मैं गुलाम हूं
اور میرے آقا سے پہلے ملاقات ہو، مجھ سے بعد میں ملاقات ہو. اب یہ سایہ کر کے، یہ چادر اڑا کر نبی علیہ السلام کو وہاں بٹھایا اور لوگ آتے رہے، نبی علیہ السلام سے ملتے رہے، ملاقات کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ سفر آگے شروع ہوا. اب نبی علیہ السلام کا عشق، محبت اور تعلق دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر سایہ کر کے کھڑے ہوئے تھے نا، چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہوئے تھے. میرے نبی نے اس کا اعزاز یہ دیا، میرے اللہ نے اس کا اکرام یہ کیا کہ آج تک نبی علیہ السلام نے اس گنبد خضرا کے سائے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. یعنی اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آج تک رکھا ہے کہ اگر اس وقت سایہ کیا تھا تو وہ گنبد خضرا کے سائے میں، جنت کے ٹکڑے میں، ریاض الجنہ، نبی علیہ السلام جہاں اس وقت آرام فرما ہے، مدفون ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت ہے، اسے اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس جنت کے ٹکڑے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یعنی جنت میں موجود ہیں. اللہ نے دنیا میں انہیں جنت دے دی. اور آج بھی جتنے مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھر روضہ رسول کے سامنے سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بالکل ساتھ اگلا سلام السلام علیکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور پھر تیسرا سلام السلام علیکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پھر اعزاز ہوا کہ قیامت تک اپنے ساتھ رکھا ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ دنیا میں ہی جنت میں ہے، دنیا میں ہی جنت میں ہے. اور یہ ایک ذکر آپ کے سامنے آخری کرتا چلوں کہ میری اور آپ کی تخلیق اللہ رب العزت نے جو فرمائی ہے، جہاں میں دفن کیا جاؤں گا، جہاں جو انسان دفن کیا جاتا ہے، جہاں جس کی قبر بنائی جاتی ہے، یہ وہیں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی، اس شخص کی مٹی وہیں سے اٹھائی گئی ہے جہاں پر اس کو دفن کیا جائے گا. جہاں اس کی قبر بنے گی، اس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی وہاں سے منگوائی تھی، وہاں سے لی تھی. اب یہ دیکھیے دلیل، سوچیں اس بات کو کہ نبی علیہ السلام جنت میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی مٹی اللہ نے وہیں سے لی تھی، جنت سے لی تھی. تو یہ طے ہوا کہ ابو بکر عمر کی مٹی جنت سے لی گئی اور پھر واپس جنت میں بھیج دی گئی. وہ جنتی لوگ تھے اور جنت میں پہنچا دیے گئے. یہ ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. اور یہ سب اعزاز، اکرام، انعام انہیں کیوں ملا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کو فالو کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مانا، نبی علیہ السلام سے محبت کی اور سب کچھ قربان کر دیا. جہاں نبی کا حکم اور فرمان ہوتا تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس پہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اعزازات دیے، قیامت تک لوگ ان کے قصے اور تذکرے تعریفیں کریں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان سے بے پناہ راضی ہوں گے. تو ہم نے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. سارے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. خوش رہیں، جزاک اللہ. اور روزانہ ایک واقعہ آپ سے ذکر ہوگا. میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی طرف اور مہمانوں سے میں بات چیت کروں گا. آج بہت زیادہ قابل احترام پیس ایسوسیشن کے کراچی ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ جناب سر فضل وہاب صاحب موجود ہیں. سر اوور ٹو یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر ماشاءاللہ جب بھی اس پروگرام میں آتے ہیں ایک تو روح کو تسکین ملتی ہے اور رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. پھر ہمارے جو یہ شائننگ سٹارز ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ ہمارے نیشنل اور اسلامک ہیروز کے کو جو ہے پورے دنیا میں پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ میٹرو چینل میں پروگرام آ رہا ہے اور اس پروگرام نے پوری دنیا میں جانا ہے. تو جو اس پروگرام کو دیکھے گا انشاءاللہ وہ ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں جانے گا. اور یہ ساری کاوشیں جو ہے ہماری جو پلیٹ فارم ہے، پیس کا جو پلیٹ فارم ہمارا ہے، یہ اس کو جاتا ہے. اور ان کے جو چیئرمین ہمارے ہیں جو اس وقت ہمارے یہاں کے ہوسٹ بھی ہے سر بابر جدون صاحب، تو ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہیں. اب نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو گئے ہیں. مقصد ہمارا صرف یہ ہے، دیکھیں بیٹا آپ لوگ کو یہ جو بچے ہمارا لڑے ہیں، یہ تو صرف مقابلے کی فضا پیدا کی جاتی ہے تاکہ آپ اچھی تیاری کر کے آئے اور جو آپ کو جو مثبت پیغام ہے پوری دنیا میں مثبت طریقے سے جائے. باقی آر جیت اس میں نہیں ہے. کوئی مایوس نہ ہو کہ ہم ہار گئے یا ہم جیت گئے. ہمارے لیے سارے بچے اس پلیٹ فارم پہ برابر ہے. آپ نے آج اسلامی ہیروز کو اور نیشنل ہیروز کو پوری دنیا میں آپ نے آج پروموٹ کیا. یہی ہمارا مین پیغام ہے.
تو یہ پیغام جو آپ نے آج دیا ہے یہ ونڈرفل ہے اور آپ لوگوں نے بہت ہی بہترین انداز سے کیا. اس کے بعد جو روشنی ڈالی پورے پروگرام کے اوپر, جو سوال آپ سے ہوا اس سوال کی پوری ڈیٹیل کو سر بابر جدون صاحب نے جس طریقے سے انٹروڈیوس کروایا, اس کے بعد پھر جو انہوں نے ایک سٹوری آپ کو جو کہانی سنائی حضرت ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں, تو وہ بھی لاجواب. اور پوری دنیا میں انشاءاللہ ہمارے نبی کی مثال نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی یہ بات بتا دوں کہ ہمارے جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے نبی ہے. انڈین ہیروز جو ہے وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے, نہ کوئی انگریز ہمارا رول ماڈل ہے. ہمارے جتنے بھی رول ماڈل ہے وہ ہمارے نبی سے سٹارٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو صحابہ ہے, اس کے بعد جو پاکستانی ہیروز ہے یعنی نیشنل ہیروز جس کو کہا جاتا ہے, تو یہ سارے ہمارے رول ماڈل ہے. تو آپ تمام بچوں کے لیے میں کلیپنگ کرتا ہوں. زبردست سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سر نعیم کی طرف بڑھیں گے. سر آپ ویسے بھی بڑی آپ کی محنت ہے, تربیت پر آپ کوشش کرتے ہیں, سر کیا کہیں گے آج کے حوالے سے آپ؟ بہت شکریہ سر. دیکھیں میرا تو آپ کو جیسے پتہ بھی ہے کہ یہ تو میرے خیال میں کئی سالوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں, اور اس میں کاوشیں آپ کی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں سر کے لیے تو کلیپنگ ہونی چاہیے. اچھا اس میں میں یہ عرض کروں گا کیونکہ میرے تو فرسٹ ٹائم ہے, اور بچیاں بھی لازمات ہے کہ ہماری فرسٹ ٹائم ہی ایسے کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں پر آپ مطلب کہ کچھ ایسے ایریاز سے جو بیکورڈ ایریاز ہیں, یا کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ کمزور طبقہ ہے, تھوڑا سا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہیں اس علاقوں کے, وہاں سے آپ بچوں کو اٹھا کے اور یہاں پر ان کو موقع دے رہے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ بڑی بات کہ لازم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سر نے عرض بھی کی کہ وہ ہمارے آخری نبی, اور اس کے ماننے والے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل تب کریں گے کہ ہمیں کچھ ہمارے پاس نالج ہوگی. تو آپ کی اس پلیٹ فارم سے جو نالج مل رہی ہے, جو حقیقت بتاؤں کہ اس میں کافی کویشچن ایسے ہیں کہ جب ہماری نظر سے گزری یا یہاں پر جو کویشچنز ہوئے, تو ریئلی آپ یقین کریں کہ ہمیں بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا اس حوالے سے. تو اس عمر میں اگر ان بچوں کو یہ موقع مل رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں. زبردست ہو گیا, تھینک یو ویری مچ سر. سر آپ لوگوں کی محبت ہے, آپ لوگوں کی ساتھ کوشش ہے, بہترین زبردست معاملہ چل رہا ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا اسکول بڑا, آپ لانڈی سے تشریف لائیں, اور کیسا لگا آپ کو, کیا دیکھتے ہیں آج کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو مجھے پروگرام کافی اچھا لگا. جو سوالات وغیرہ ہوئے وہ کافی انفارمیٹیو تھے. اگر اسی طرح پروگرامات ہوتے رہے اسکولوں میں بھی, اور اسی طرح ٹی وی چینلز پر ان لوگوں کو موقع دیا جائے جو حقدار ہے, ٹیلنٹ آگے پروموٹ ہو, تو یہ کافی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ اس طرح کے پروگرامات میں بچوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی جو صرف سوالات کے جوابات انہوں نے دیے, اگر انہوں نے تیاری کی ہے تو لازمی بات ہے ان کو بیک گراؤنڈ کہانی بھی پتہ ہوگی, کیونکہ جن اداروں نے انہیں بھیجا ہے لازمی بات ہے انہوں نے اس کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس کی پیچھے کہانی کیا تھی, اس کے حوالے سے بھی سوالات ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کے پروگرام سے ہمیں ہمارے جو اصل ہیرو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اگر کسی کو اس طرح کے علم سے محبت ہو جائے تو یہ کافی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ ان میں بچوں کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. اگر اس طرح پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے تو وہ جب بھی کہیں سے ان کو کوئی چیز ملے گی تو وہ اس کو پک کریں گے, اور انہیں پتہ لگے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سر رحیم گل آج نہیں ہے, ان کو ہماری طرف سے بہت زیادہ پوچھے گا. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں, بڑے دوست اچھے ہیں ہمارے. سر بہت بہت شکریہ. آپ سر عبدالجبار کیا کہیں گے؟ سر آج سر میں سب سے پہلے پیس ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اس اچھے پروگرام میں, اور ہمیں ایک نئی فضا دیکھنے کو ملی. اسکولوں کے درس پہ تو ہم نے مقابلے دیکھے تھے, آج فرسٹ ٹائم جو ہے نا ٹی وی کے شوز میں جو ہے نا ہمیں انوائٹ کیا ہے آپ لوگوں نے. کافی اچھا لگا, بچوں نے اچھی تیاری کی. میں تمام بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے نا کافی اچھی تیاری کی. تھینک یو ویری مچ. کافی اچھا لگا, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اب میں آپ سے گزارش ہوگی آپ رزلٹ اناؤنس کر دیجیے گا. آپ رزلٹ اناؤنس کریں. سر فضل آپ کائنڈلی تشریف لے آئیں. سر نعیم آپ حضرات یہ مائک آج جیب میں ڈال لیجیے, یہ اٹھائیں سر, جیب میں ڈال لیجیے. آج جیب میں ڈال لیجیے. آ جائیے تشریف لے آئیں. اس کو جلدی سے آ جائیں سر, ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے اور وقت مختصر ہے. آپ اناؤنس کریں گے, اناؤنس کر دیجیے, رزلٹ اناؤنس کیجیے سر. فرسٹ پوزیشن اناؤنس کیجیے سر. یہاں پر وہ مسئلہ چل رہا ہے, دونوں کو, تینوں فرسٹ پوزیشن ہے, جتنی فرسٹ ہے سب کو فرسٹ کریں سر. دیکھیں یہاں پر تو نو ڈاؤٹ جو سب سے ہائیسٹ مارکس یہاں پہ تو اے ایس کڈز اکیڈمی کے لیے کلیپنگ کریں, ہینڈ ریز کریں. ایس کڈز اکیڈمی یہاں پر آئیں آپ. اے ایس کڈز اکیڈمی کو لیں جی, اے ایس کڈز اکیڈمی کو لیں. اے ایس کڈز اکیڈمی کے بچے فرسٹ آئے ہیں, ان کے زیادہ مارکس ہیں, بہت اچھے نمبر ہیں, زبردست. اس کے ساتھ اگلی ٹیم سر سیکنڈ پوزیشن پہ ہم قدم ماڈل اسکول. بیٹا ہینڈ ریز کیجیے, ہم قدم ماڈل اسکول کو لیں. زبردست, بہت اچھا مقابلہ کیا.
थर्ड पोजीशन पे है, तो वो द ब्राइट विजन जो लाडी दी ब्राइट विजन लांडी से हैं जी, बहुत जबरदस्त मुकाबला किया, बहुत जबरदस्त। हैंड रेस कीजिए बेटा, आपकी टीम है, बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने। ब्राइट विजन लांडी से आए हैं, बहुत अच्छा मुकाबला, जबरदस्त। आप तशरीफ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए रोज़ाना की तरह यही गुजारिश और यही दरख्वास्त कि पहला अशरा इख्तिताम की तरफ रवां दवा है और हमने अल्लाह को भरपूर तरीके से राज़ी करना है। अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमतों का नुज़ूल हो रहा है उन्हें समेटना है और फिर साथ साथ बांटने के अमल को भी रिवाज देना है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर अफ्तार और सहर की दुआओं में याद रखें और ताउन की सूरत जो बन रही है, मुख्तलिफ़ तंजीमें उनके लिए काम कर रही हैं, आप जिसे मुनासिब समझें उसके साथ उनके लिए ताउन कीजिए। वहाँ के मज़लूम मुसलमान बहन और भाई इस वक्त हमारी मदद के जो है वो तलबगार हैं और इंतज़ार में हैं और हमने उनके साथ भरपूर ताउन करना है। और रोज़ाना की दुआओं में एक दुआ जो आपसे मेरी गुजारिश होती है वो ये कि अपने लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए किसी न किसी तरह से किरदार की दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा कोई ऐसा हिस्सा इस मुल्क की तरक्की में लिख दें कि जो याद रखा जाए। मेरे साथ मिल के सब नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।